بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام السلام علیکم. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج وادی بگروٹ کے خوبصورت گاؤں دتوچی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ میرے بہت ہی پرانے دوست، ماہر تعلیم، اسکول لیڈر، جو خوبصورت انداز میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں، علم دوست بھی ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، اور قوم کی ملت کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے انتہائی مخلص ہے، ہمدرد ہے. تو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اس خوبصورت وادی میں تعلیم و تربیت کا آغاز کب سے ہوا، کیسے شروع ہوا. تو وادی بگروٹ میں تعلیمی سفر کے حوالے سے جو ہسٹری ہے، جو خوبصورت تاریخ ہے، اس کے بارے میں سر کو گرفت حاصل ہے. تو ہم نے سر سے کچھ لمحات بارو کیے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ سر کی سٹوری کو سنیں گے اور پھر اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے. تو سر، میرا آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس خوبصورت وادی کے اندر تعلیم کا آغاز کب سے ہوا، کیسے ہوا، وہ کون سی عظیم ہستی تھی جس نے ان خوبصورت علاقوں میں، جہاں آسانی سے ایکسیسیبلٹی نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں تعلیم کا بیج بویا ہے. تو آپ اپنے ذری خیالات سے ہمارے ویورز کو، سامعین کو محظوظ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس پسماندہ وادی میں آپ تشریف لائے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے. میں مختصراً جو ہے آپ کو بتا دوں کہ وادی بگروٹ میں باضابطہ تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ یہ 1925 میں 1925 میں سکول بنا دتوچی سکول میں، دتوچی گاؤں میں. فکرو داس کہتے ہیں. وہاں پر ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر بچے 4-5-6 بچے تھے، وہ پڑھتے تھے. وہاں سے شروع ہوا. نگر کا ایک راجہ تھا، سلطان. انہوں کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہاں ٹیچر آیا نگر سے. تو نگر والوں کے شکر گزار ہے کہ سب سے پہلے ہمارے استاد کے 1-2 سال کے بعد اس زمانے میں کوئی پٹواری یا کوئی تصدر بھی آتا تھا، وہ بڑا طاقتور ہوتا تھا. اس قسم کا سسٹم تھا نہیں. جب وہ آیا، اوپر سے پتھر آ گئے، بچے باغ کے باہر نکلے تو پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہے؟ تم نے کہا یہ سکول ہے. تو کہا ایسی جگہ پر سکول آپ نے کیوں بنایا؟ تو لوگوں نے کہا چونکہ تعلیم سے لوگوں کو نفرت تھی، اس زمانے نہیں چاہتے تھے، وہ گورنمنٹ سے ڈرتے تھے. انہوں نے بنایا تو تھا، لیکن ایک موقع ان کو ملا تو اس نے کہا کہ سب سے محفوظ گاؤں فرقو میں کہا. تو کھڑا آرڈر کیا اس سکول کو وہاں منتقل کرو. المختصر منتقل ہوا. 1927 میں ریکارڈ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے. سکول 1927 میں فرقو میں پہلا سکول قائم ہوا. اب دلچسپ مرحلہ یہ ہے کہ سکول تو بنا، لیکن لوگ پڑھنے کے لیے بچے نہیں بھیجتے تھے. تو جیسے کہ اس زمانے میں گلگت کی آزادی کا جو ہے نا وہ دور تھا، تو لاسٹ جو ٹیچر رہا ہے وہ ایک محمد علی گزرا ہے، اور لاسٹ میں جو مرتضیٰ استاد برماس کے جس کے نام سے دکان بھی ہے. تو مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ پڑھاتے تھے. اسی دور میں ہمارے محترم ہیڈ ماسٹر شریف صاحب کے والد محترم مرحوم مسعود صاحب اس وقت مڈل پاس کر کے وہ تشریف لائے. بگروٹ میں پہلا مڈل پاس ہے وہ اس وادی کا. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مرتضیٰ نے کہا کہ بیکار رہنے سے کیا آپ آ کے سکول میں پڑھا لیں. تو وہ کچھ مہینے وہاں پڑھانے کے لیے گیا. تو انہی دوران میں گلگت میں انقلاب آیا. تو مرتضیٰ نے یہ کہا کہ اب گلگت میں انقلاب آ چکا ہے، پنڈت اساتذہ ہائی اسکول نمبر 1 میں 1-2 استاد ہیں، جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو میں وہاں ایڈجسٹ ہو جاؤں گا، آپ کا آرڈر کرا لوں گا. مختصراً پنڈت چلے گئے. اچھا، مرتضیٰ صاحب گلگت میں ایڈجسٹ ہوئے اور مسعود خان صاحب کا آرڈر آ گیا اور وادی بگروٹ کا پہلا تاریخ. کیا بات. یہ ہماری ہسٹری ہے. ٹیچر لگا. اب بچے نہیں ہیں، 3-4 ہیں، اور وہ کبھی آتے کبھی نہیں آتے. اس کے سامنے بڑا یہ مرحلہ تھا. تو وہ اب اس کے بعد یہ ایک حل تھا کہ وہ رشتہ داروں کے پاس گئے. کہا کہ بھائی بچے انرولمنٹ کے لیے. ہاں، انہوں نے کہا بس کوئی 5-10 بھی تو ہوں. ادھر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، سب نے انکار کیا. تو
انہوں نے راستہ نکالا رشتہ داروں کے پاس واسطے دے کر. ٹھیک. تو ایک بڑی خوبصورت جو بات آپ کو بتا دوں تو وہ یہ اپنے ماموں کے گھر میں ہے. تو اس کے گھر میں اس کے ماموں کے گھر میں اس کا بیٹا شہباز ابھی کورس سے 18 پہ ریٹائر ہو گیا ہے وہ. کیا ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے اس نے کہا کہ ماموں یہ شہباز آپ سکون رہتے پلیز. تو کہا بکریاں کون چلائے گا, یہ کون کرے گا, وہ کون کرے گا, کام کون کرے گا. تو رگو بابو مجھے کہتا چکا ہم اٹھانا رہے اس کو بھیج دو. تو بالکل انکار کیا. تو اس نے بھی اصرار کیا ٹھیک بھیجنا ہے ہر حال میں. پوچھ کیا تھا کہ تجھے فائدہ ہے نہیں ہے انوشنا رہے گا تو شاباس ٹھیک. فائدہ ہے شاباس تو رہے گا فائدہ ہے. ہاں ماموں بس جتنے بچے زیادہ ہوں گے پیسے تھوڑا سے زیادہ ہوتے ہیں تنخواہ بڑھے ٹیکنیک کی تنخواہ بڑھے گی. تو روشے کرام یہ حل مسعود ہر انو شاباس ماں کہتے ہیں منہ کرے. یعنی اس نے کہا کہ شاباس مسعود لے جاؤ بس یہ شاباس میرے لیے بس سمجھ لو کہ مر گیا. تو اس سے آپ کی تنخواہ بڑھے گی, آپ کی تنخواہ بڑھے گی بس میرے بھانجے ہو لہٰذا اس کو لے جاؤ سکول کے لیے. تو یہ حالت تھی اس زمانے میں. اس زمانے میں جو لوگوں نے کوششیں کی پڑھانے کے لیے یہ تاریخی معاملہ ہے. اب آئے جی فیمیل سائڈ پہ. ٹھیک. بہت دیر سے یعنی 2 دہائیاں گزر گئی ہیں. یہ 1992 کی بات ہے. 1992 میں احمد علی صاحب جو اسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر گزرے ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر گزرے ہیں, میرے سسر سے. ماشاء اللہ. تو اب وہ جب ادھر آیا ہیڈ ماسٹر بن کے, اس بعد میں وہ مڈل اسکول تھا, پرائمری اسکول ایک 2 تھے اور نہیں تھے. تو بچے شروع ہو چکے تھے. ایک اسکول بنا تھا دتیج میں بھی, پھاکو میں بھی. یہاں کوئی 7 گاؤں ہیں تو ایک ایک گاؤں میں اسکول بنا تھے, لیکن فیمیل کوئی اسکول نہیں تھا, بچیوں کا کوئی اسکول نہیں تھا. تو چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے, گریجویٹ تھے, کراچی سے آیا تھا, تو انہوں نے اپنی کاوشیں شروع کی بزرگوں کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے. تو سنی انسنی کر دیا لوگوں نے. ٹھیک ہے. اس کو توہین سمجھتے تھے کہ بچی کو پڑھانا بغیرت. وہ شخص جو اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے وہ نمبر 1 بغیرت سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پریکٹیکلی اس نے بتا دیا قربانیوں کی بات ہے نا, اسلاف کی قربانیاں, ایک دو کو قربانی دینی پڑتی ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو مڈل اسکول میں سب سے پہلی بچی کے طور پر لا کر بوائز اسکول میں ایڈمیشن کرایا. یہ وہ بچی نے اس کو داخل کرا کے لوگوں کو بتانے کے لیے ہاں میں نے اپنی بیٹی کو بھی داخل کرایا ہے, یہ تاثر دینے کے لیے کیا. پھر کسی محفل میں بیٹھا رہا, بیٹھ کے پھر اسی طریقے سے کھڑا ہو کے اچھا درس دینے لگے کہ بھائی بچوں کی تعلیم کا یہ فائدہ ہے, اسلام بھی ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ تو سب نے سنا. باتیں سننے کے بعد انہی میں سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے, وہ آج موجود نہیں ہے, مرحوم ہو چکے, کھڑے ہو کے اس ادیرم شنا مجاتے ہیں احمد علی نمبردار, کیونکہ وہ دتوچے کا نمبردار بھی ہے, نمبردار. تو بیست خوش مسس لیکن اشتھائی زبان جو دجار پڑ گیا تھا بغیر دو موری پروجی مطلب اصل نفرت بھی, کہ ہمیں دکھ ہوا, نفرت ہو گئی آپ کی زبان سے, جو ہے نا وہ اس طرح بچوں کی تعلیم کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. گرمن باپ کے بیٹے کیا کیسے تو یہ دور تھا. اب یہ دور شفٹ ہوا بڑی تیزی کے ساتھ. وادی بغروٹ کے اندر اس وقت ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں, آپ کو بڑی حیرت ہوگی, اس وقت جو ہے نا یہ 10 سال کے چھوٹے بچے سے وہاں سے لے کر تقریباً کوئی 35-40 سال تک تقریباً 99% لٹریسی ریٹ ہے بغروٹ میں, سوائے بزرگوں کے علاوہ. ٹھیک ہے, باقی ہے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت وادی بغروٹ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کوئی گریجویٹ بچی نہ ہو. یہاں کے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. خود میرے اپنے اسٹوڈنٹ, کیونکہ میں تو بہت بھی پہلے بعد میں انہیں کا میں شاہد, تو میرے اپنے اسٹوڈنٹ میں سے اس وقت کراکوم یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹ جو ہے نا 6 اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر کے اس وقت ٹیچر بنا ہوا. کیا بات, ماشاء اللہ. تو کفایت صاحب یہ ہمارے ٹیچر ہیں, اور ان کو یہ بہت ساری کہانیاں ان کو پتہ ہے. اسٹوری کو ہم بعد میں, تو صرف اس کو میں جی ذرا پیارے دوستو, آپ نے سر کی خوبصورت اسٹوری آپ نے سنا. کہتے ہیں کہ 100 ہمارے 1 نمبر ہے. ہر گاؤں میں, ہر علاقے میں, ہر معاشرے میں 1 یا 2 احمد علی مرحوم صاحب جیسے ہستیاں ہوتی ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ان کے کارنامے, ان کا کردار, ان کی دی ہوئی سوچ
علم کی شکل میں, روشنی کی شکل میں, پڑھے لکھے لوگوں کے افراد کی شکل میں, ترقی کی شکل میں موجود ہے. تو یقیناً احمد علی صاحب خود ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ریٹائر ہو گئے اور خوبصورت بولنے والے خوبصورت انسان تھے, ہمدرد انسان تھے, جس نے اس وادی میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی لگایا. اپنی بیٹی کو لوگوں کی گالیاں اور الزامات کو برداشت کرتے ہوئے تعلیم کے میدان میں لایا اور پھر رشتہ داروں کے ذریعے ایجوکیشن کی روشنی کو یہاں پھیلایا. اللہ تعالی ہم سب کو احمد علی صاحب جیسی بصیرت اور علم اور کردار دے کہ ہم بھی جہاں جہاں ہم ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں لوگوں کے تانوں کو, لوگوں کے الزامات کی پرواہ نہ کریں, کیونکہ تانے اور الزامات اچھے لوگوں پہ ہوتی ہے. سفید کپڑے پہ کوئی چھوٹا سا بھی داغ آ جائے تو برا لگتا ہے, لیکن کالے کپڑے پہ جتنے بھی لاگ لگے فرق نہیں ہوتا ہے. تو انبیاء کو, اوصیاء کو ہی کمزور لوگوں نے الزامات لگائے, لیکن اس ہستی نے اس گاؤں کو روشنی دے کے امر ہو گئے ہیں. ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے بلند درجات کو مزید بلندی دے. اور یہ جو خاندان ہے, یہ کوئی داماد ہے, بیٹیاں ہیں, ان کے گھر والے ہیں. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب بھی میں آتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا میں احمد علی صاحب کا گھر ان کا نہیں میرا ہے. آج میں انہی کے افراد میں سے خاندان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے بغروٹ آتے مجھے اور میری فیملی کو ایسا نہیں لگ رہا ہم کسی اجنبی گھر میں, اجنبی یہ سوچ انہوں نے دی تھی. تو اور دوسرا یہ بھی ایک پوائنٹ بھی آپ سے شیئر کروں کہ ایک جرمن کی خاتون تھی, انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح اپنے پناہ دیا اور اس کے ذریعے یہاں اس نے شناز زبان میں پی ایچ ڈی بھی کیا. شناز زبان کو ایکسپوجر بھی ملی اور پھر ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے ایک اسکول بھی تعمیر کروایا. سر آپ آگے. ایک اور تاریخی بات, آج اس وقت ہم دونوں جس گھر پہ بیٹھے ہیں یہ بھی ایک تاریخی اہمیت کا گھر ہے. ہم دتوچ بغروٹ سے ہوتے ہوئے اس وقت وادی بغروٹ کے آخری گاؤں چراغ بغروٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس وقت. دتوچ سے ہوتا ہے وادی بغروٹ کی جن 4 افراد نے سب سے پہلے 1925 میں سبق پڑھا, انہیں میں ایک جج مظفر صاحب کے والد صاحب تھے اور ایک ہمارے کفایت صاحب کے والد محترم, جس کی تصویر یہاں اوپر لگی ہے. یہ جو تصویر شاہنواز. اور ابھی کفایت صاحب کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہیں, MBBS کر رہے ہیں, اور باقی بچے بچیاں بھی تعلیم ہے. اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ابھی ایسائی ریٹائر ہوا. ماشاءاللہ. اچھا, یہ ہمارے ان کے چھوٹے بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور نہیں سیکنڈ یہ یہ بھی ہماری ایک تاریخ ہے. کیا بات ہے. تو اب ہم آتے ہیں 1992 میں, چونکہ سکول تو تھا نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سکول تھا نہیں, تو ایک جرمن خاتون وہ یہاں پر ریسرچ کر رہی تھی, وہ PG کر رہی تھی. تو اس کا جو ایریا تھا وہ ادھر بغروٹ کے اندر وہ رہتی تھی. تو احمد علی چونکہ پڑھے لکھے تو احمد علی کے پاس وہ رہی تو دیکھا احمد علی ارد گرد دیکھا تو کوئی ایک بچی بھی سکول نہیں تو کہاں جاتی. ایک دن اس خاتون نے, کوئی جوان خاتون تھی, پوچھا کہ احمد علی یہ بچہ نہیں پڑھتی ہیں. تو احمد علی نے بتایا کہ کیسے پڑھیں گے, لوگ پڑھانے کے لیے بھیجتے نہیں ہیں, سکول ہے نہیں, گورنمنٹ سکول دے نہیں رہی ہے. تو اس خاتون دیکھو نا, آپ انسان ہیں, اس نے کہا کہ میں اپنے پیسوں سے میں سکول اگر کھولوں, کوئی ٹیچر کی تنخواہ کا بندوبست کروں تو کیا بچیاں آئیں گی. تو اس نے کہا کوشش کرتے ہیں. اب دونوں کی کوششیں شروع ہو گئی. ایک گاؤں میں گئے, کوئی ایک گاؤں بھی بچوں کا سکول کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ کب کی بات ہے؟ 1992 کی بات ہے, یہ کوئی دور نہیں ہے. ٹھیک, لاسٹ میں اب کیا کریں, بس سب نے کہا نہیں جائے, ہمارے بچوں کو ہم نہیں پڑھا رہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہوا کہ احمد علی کے کمرے میں ایک استاد, اور وہ بھی احمد علی کا بیٹا ہی بھائی تھا, محمد حسین, اور کو تھا نہیں, اسی کو کوئی تنخواہ مقرر کر کے اس زمانے میں میرے خیال 2000 یا 3000 روپے انہوں نے مقرر کر دیا. اب پڑھانے کے لیے بچیاں نہیں تھی, تو پھر رشتہ داروں کے پاس جا کر ریکویسٹ کر کے بچوں کو جمع کیے گئے 5-6. انہیں میں احمد علی کی بیٹی جو پہلے سکول میں داخل تھی اس کو بھی لا کر وہاں ابھی ڈاکٹر حسین علی صاحب کی بہن اور اس طریقے سے کچھ. تو وہاں سے اس سکول جو بچوں کے جو سکول کا جو سفر تھا وہ شروع ہوا.
اس کے کچھ سال بعد گورنمنٹ نے پرائمری اسکول اوپن کیا. جب بچوں کا پرائمری اسکول بنا تو ہر گاؤں میں تو اس خاتون نے اس کو میڈل بنا دیا. اچھا پھر جب گورنمنٹ نے میڈل بنا دیا تو اس خاتون نے اس کو ہائی بنا دیا. جب گورنمنٹ نے ہائی بنا دیا تو اس نے ہائر سیکنڈری بنا دیا. مزے کی بات ہے نا. ٹھیک ہے. جب گورنمنٹ نے ہائر سیکنڈری بنا دیا تو اس نے اب گریجویشن کی کلاسیں ابھی شروع ہو گئی اس وقت چلتی ہیں. کیا بات. اور اتفاق سے ابھی میں شیخ صاحب خدا اللہ مغفرت فرمائے اور اس خاتون کا میں اس وقت ایز اے ڈائریکٹر کیا اس کا اسی ادارے کا ماشاءاللہ اس کو بھی میں مطلب لک آفٹر کرتا ہوں. ونڈرفل. تو ہمارے بچے اس وقت پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے خیال میں اس خوبصورت سٹوری کو یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک اور خوبصورت سٹوریز یہاں کچھ لوک عرصہ جیسی کہانیاں ہوتی ہیں لوکل وزڈم کے حوالے سے لوکل سٹوری